اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اطاعت الہی سنت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، قانون انسان کی ہدایت کے لیے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مومن بجا لائے، اور اس کے مقابلے میں عصیان و معصیت ہے، نافرمانی کے معنی میں۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور ان مقامات کی اطاعت جن کو اللہ نے واجب الاطاعت قرار دیا ہے، جن کی اطاعت کا جواز موجود ہے، ان کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن انسان بعض اوقات مومن بھی حتیٰ اطاعت نہیں کرتا، بلکہ ہم جتنا غور کریں بالعموم عملاً دیکھیں مومنین و مسلمین کو، تو اطاعت میں بہت ضعیف نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، کم ہے اطاعت۔ اللہ کے فرامین کا دائرہ دیکھیں اور عدد و مقدار، اور عملی طور پر ان فرامین کی فرمان برداری کو اگر ملاحظہ کریں تو اطاعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر فرامین خداوند تبارک و تعالیٰ متروک و مہجور ہیں، اور معصیت سے ترک کر دیے جاتے ہیں، عصیان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان معصیت کرتا ہے، اس کے اپنی بات ہے اپنے مقام پر کہ معصیت کیا ہے، اس کی کیفیات قرآن کریم نے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں، جو متمم باعث اطاعت کے طور پر پیش ہوگا تتمہ۔ لیکن ایک اہم موضوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، مومن اللہ کے فرامین کو کیوں بجا نہیں لاتا۔ اس کے متعدد وجوہات ہیں، ترک اطاعت کے یا ارتکاب عصیان و معصیت کے، کہ انسان کیوں معصیت کرتا ہے، کیوں نافرمانی کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک سبب قرآن کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کیونکہ انسان مومن اللہ کے علاوہ دیگر عوامل اور دیگر فرمان رواؤں کی اطاعت کرتا ہے، ایمان میں اقرار کرتا ہے اللہ کے فرمان روا ہونے کا، لا الہ الا اللہ، انحصار کے ساتھ کہ فقط اللہ فرمان روا ہے، الہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لیکن مقام عمل میں انسان غیر اللہ کو بھی فرمان روا کے طور پر قبول کر لیتا ہے، اس انحصاری ایمان کے بعد قبول کر لیتا ہے، اور انہیں بھی یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، آگاہانہ یا نا آگاہانہ طور پر کسی کو فرمان روا مان لیتا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ انسان جن مقامات کی اطاعت کرتا ہے، ان میں نفس انسان ہے، خواہشات، ہوا و ہوس انسان ہیں، اور اسی طرح شیاطین ہیں، شیطان ہیں، جن کے فرامین اور احکامات انسان تعمیل کرتا ہے، عمل کرتا ہے ان پر، اور اسی طرح طاغوت ہیں، حکمران، جنہیں اللہ کی طرف سے جواز حاصل نہیں ہے فرمان روائی کا اور حکمرانی کا، یہ بھی انسان سے اطاعت کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے گروہ ہیں جو مسلمان معاشرت کے اندر، معاشرے کے اندر، امت کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور انسان سے اطاعت کرواتے ہیں، جیسے طبقہ ملا قرآن نے ذکر کیا ہے۔
وہ لوگ جو وسائل کی کثرت سے یا اقتدار کی وجہ سے، ثروت و دولت کی وجہ سے اپنی ایک حیثیت بنا لیتے ہیں مومنین کے اندر، اور دوسرے مومنین کو اپنا ماتحت اور مطیع بنا لیتے ہیں. اسی طرح انہی گروہوں میں سے طبقہ ملا کے بعد قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سادہ و قبرا، سادات و قبرا. سادہ سید کی جمع ہے، یعنی سردار، نواب اور مخدوم، یہ جو معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی قبیلے کے رئیس سردار سمجھے جاتے ہیں، یا بزرگان قبرا جن کو معمولی لوگ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی ایک بڑھائی کے قائل ہو جاتے ہیں، یا وہ خود اپنی بڑھائی دوسروں کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں. بالعموم ان لوگوں کی اطاعت ہوتی ہے. ان طبقات کے ساتھ ساتھ کچھ مخرب طبقات ہیں جن کا کام تخریب ہے اور اطاعت الہی سے لوگوں کو نکالنا. یہ سب اطاعت الہی سے نکالنے کے بہانے و ذریعے ہیں اور اسباب و عوامل ہیں. لیکن ایک طبقہ جو قرآن نے اور متعارف کروایا ہے منافقین ہیں. وہ مومنین سے لاشعوری طور پر اپنی اطاعت کروا لیتے ہیں، مداخلت کر کے امور مومنین میں اور فیصلوں میں، آراء میں، اور اس طرح کے مواقع کے اوپر منافقین، چھپے ہوئے کفار، چھپے ہوئے دشمن، چھپے ہوئے گمراہ مومنین کے صفوں کے اندر پنہان ہو کر اور مومن چہرہ بنا کر مومنین کو اپنی اطاعت کروا لیتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ کا فرمان ہے اس سے دور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ بھی مومنین کو اپنے پروردگار کی اور اپنے حقیقی فرمانروا کی فرمان برداری سے دور کر لیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم نے ایک بہت جامع بیان کے ساتھ سورہ مبارکہ قلم میں نہی کی ہے ان طبقات کی اطاعت کی، کہ یہ گروہ ممکن ہے کسی بھی نظریے کے ساتھ ہوں، لیکن عناوین ان کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ ان خصوصیات کے ساتھ یہ لوگ جب پیدا ہو جائیں، وجود میں آ جائیں، تو یہ گروہ فشار ہوتے ہیں، یہ طبقات فشار ہیں. یعنی ایسا طبقہ جو حاکم کے اوپر، حکومت کے اوپر اور مومنین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی آراء تبدیل کراتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی اطاعت سے مومنین کو خارج کر دیتے ہیں. سورہ مبارکہ قلم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. ہر جان اشارہ کیا تھا پہلے کہ شان نزول اس کا، یا وہ گروہ جو ان خصوصیات کا حامل ہے اور رسول اللہ کے پاس آیا دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ہیلوں سے، وہ کفار کا گروہ تھا. لیکن ان کا کفر یہاں موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ عناوین ہیں جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، اور اتفاقاً ان میں کفر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں کی آپ نے، اور جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے والوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. دین خدا کو، آیات خدا کو، احکام خدا و فرامین اللہ کو جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے اور انکار کرنے والوں کی آپ مومنین نے اور رسول اللہ نے اطاعت نہیں کرنی. چونکہ یہ بعض اوقات ایسی فضا بنا لیتے ہیں جو دین خدا کے منکرین ہیں، بحرانوں میں اور غیر معمولی حالات میں جب مومنین ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، خطرات میں گھرے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مومنین کے پاس آ کر بیٹھ کر اور جھٹلانے والے آ کر بیٹھ کر خیرخواہ بن کے، ہمراہ بن کے، حامی بن کے مومنین سے اپنی آراء منوا لیتے ہیں، اپنے فیصلے منوا لیتے ہیں اور اللہ کے فرامین سے انہیں دور کر دیتے ہیں. اور روش ان کی ہے ادہان، یعنی مومنین کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کمزوری دکھائیں، لچک دکھائیں،
حق کے موقف میں اللہ کے فرمان کے متعلق آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، یہ تقاضا رکھتے ہیں مومنین سے۔ اور حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بعض اس کو عقل مندی اور بعض اس کو دانائی اور بعض اس کو مصلحت پسندی سمجھ کر ان کے کہنے پر اور ان کی تجویز پر اپنے موقف کے اندر یہ تبدیلی لے آتے ہیں، لچک پیدا کر دیتے ہیں مومنین۔ اذہان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نرمی دکھائیں اپنے موقف میں، اپنی بات میں، اور ہم بھی اس کے مقابلے میں ایک قدم ہم بھی پیچھے ہٹتے ہیں اپنے موقف سے، اور ہم بھی مثلا پابندیاں اٹھا لیتے ہیں آپ سے، ہم جو آپ کے مقابلے میں اقدامات کر رہے ہیں وہ اقدامات روک لیتے ہیں، ہم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس میں کمی لے آئیں گے، ہم ہر جگہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم نے جو آپ کی گلیاں راستے بند کیے ہوئے ہیں وہ کھول دیں گے، ہم نے آپ کے ساتھ جو تعاون چھوڑا ہوا ہے وہ شروع کر دیں گے۔ ہم مختلف قسم کی نرمیاں وہ لچک اپنی طرف سے دکھاتے ہیں کہ اگر مومنین نے لچک پیدا کر لی، یہ کفار بھی یا یہ گروہ مکذبین بھی یہ بھی اپنے اندر لچک پیدا کریں گے۔ اور عرض کیا کہ یہ مکذبین مختص نہیں ہے کفار کے ساتھ، ہر شکل میں موجود ہے، ممکن ہے مومنین کی شکل میں بھی موجود ہوں ایسے جو بظاہر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، جیسے مثال دی مومنین اور مسلمین کے اندر سیکولر طبقہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے، دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کی حجیت کا قائل نہیں ہے، اللہ کے فرامین کی عمومیت کا قائل نہیں ہے، اور بہت سارے انسان کی زندگی کے شعبوں میں معتقد ہے کہ یہاں دین پر عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ تکذیب دین خدا ہے، یہ مکذبین ہیں دین خدا کے، اور ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ اگر آ جاتے ہیں مومنین کے اندر، گھس جاتے ہیں مومنین کے صفوں میں آ کر اور اپنی رائے منشا مومنین کے اوپر ٹھونستے ہیں، ان کے مقابلے میں مداہنہ مومنین نے نہیں دکھانا ہے۔ اسی طرح گروہ دیگر ان مکذبین کے مقابلے میں جو اذہان کروانا چاہتے ہیں حلاف ہیں۔ حلاف زیادہ قسمیں کھانے والے یا حلیف آپس میں گٹھ جوڑ کیے ہوئے، آپس میں جنہوں نے ایکا کر لیا، کئی گروہ مل کر ایک بڑا گروہ بنا لیا ہے تاکہ مومنین کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ تمام احزاب نے مل کر ایک سمجھوتا کر لیا ہے اور مضبوط گروہ بن کر اب آئے ہیں تجاویز لے کر مومنین کے پاس یا مومنین کے پیشوا کے پاس کہ حلیف بن گئے ہیں، مثلا مل کر، جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حلیف تھے، آپس میں مل کر انہوں نے حلف لیا اور تحلیف کی، قسمیں کھائیں اور آپس میں گٹھ جوڑ کیا، آپس میں اجتماع کیا، جنگ احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انجام دی۔ یا شب ہجرت رسول اللہ پہ جب حملہ کرنے آئے تو بھی اسی طرح حلیف شکل میں آئے، تحالف کر کے آئے تھے، یعنی آپس میں جمع ہو کے ایکا کر کے اور سمجھوتا کر کے تمام قبائل کے نمائندے لے کر اس عمل کے اندر شریک ہوئے تھے کہ بعد میں کسی ایک قبیلے کے اوپر بات نہ جائے اور مشکل پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح آج بھی یہ حلیف موجود ہیں، حلاف موجود ہیں۔ مثلا انتخابات کا موقع آتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوب یہ حلیف ایک دوسرے کے ساتھ ایکا کر لیتے ہیں۔ یہ آج کی موجودہ تحالف کا انداز ہے، اس میں الیکشن جیتنے کے لیے یہ فساق کے ساتھ، مکذبین کے ساتھ اور بے دینوں کے ساتھ بھی انتخابات جیتنے کے لیے یہ آپس میں تحالف کا عمل انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے ہیں، اور حلیف بن کر پھر حاکم اسلامی کو گھیر لیتے ہیں اور حاکم اسلامی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں۔ مہین، پست اور گھٹیا لوگ ہیں جنہیں دوسروں نے تحقیر کیا ہے، جنہیں دوسروں نے گھٹیا بنا دیا ہے، پست کر دیا ہے، یعنی یہ خود ہیں مزدور کسی اور کے ہیں، نوکر اعلیٰ کسی اور کے ہیں، اور وہی ان کو حاکم اسلامی کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ گھٹیا اور پست لوگ، جس طرح مثال دی تھی کہ عرب ممالک، وہی اسی کی مثال ہے، مہین ہیں، گھٹیا اور پست، ان کو شیطانی طاقتوں نے، مغربی دنیا نے، امریکہ نے ان کو پست کر دیا ہے،
اور اس پستی کے اندر آ کر اب حاکم دینی کے اوپر مثلا دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے انہوں نے۔ ان کی اطاعت نہیں کرنی، یہ آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، تحالف کر لیتے ہیں، اور یہ اگر آتے ہیں اذہان کروانا چاہتے ہیں، لچک آپ کے اندر، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حماز ایک اور خصوصیت ہے، یہ کفار بھی ہو سکتے ہیں، حلاف و مہین، اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں حلاف و مہین، مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ایسے حلاف و مہین اور مکذبین جو دین جھٹلاتے ہیں اور مفادات کی خاطر آپس میں تحالف کر کے ممکن ہے یہ بھی دین کے خلاف اقدام کریں اور یہ بھی مومنین کو اپنی اطاعت پر اکسائیں۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے اطاعت سے روکا ہے ان عناوین کو ذکر کر کے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان میں کفر شرط نہیں ہے کہ یہ اگر کافر ہوں، مثلا حماز کافر ہو تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور اگر حماز مومن ہوا تو اس کی اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مومن حماز ہے، مسلمان حماز ہے، کوئی گروہ حماز ہے، کوئی فرقہ حماز ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی بھی اپنی پہچان رکھتا ہے، اگر اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے حمازیت، آپ نے اس کی اطاعت و پیروی نہیں کرنی ہے۔ حماز حمز سے ہے، اور حمز تکلیف دہ بات کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے جریہ دار کرتے ہیں، دوسروں کے احساسات کو جریح کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، ان کے مقدسات کو چھیڑتے ہیں، ان کے اعتقادات کو چھیڑتے ہیں، ان کے ایمان کو چھیڑتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا دل دکھاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے احساسات کو جریہ دار کرتے ہیں، جس کے جواب میں وہ عکس العمل دکھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حماز۔ چغل خور کو اسی وجہ سے کہتے ہیں حماز کہ وہ تکلیف دہ باتیں کرتا ہے، در حقیقت دل دکھاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک محفل میں بیٹھ کر، کسی خلوت میں بیٹھ کر دوسرے کے خلاف ایک بات کی ہے، چغل خور وہاں سے اٹھاتا ہے اور جا کر یہ تکلیف دہ بات اس تک منتقل کرتا ہے۔ حمازیت، حمز، کوئی چیز چبھونا، کوئی تکلیف دہ چیز کسی کے بدن میں چبھونا، یا تکلیف دہ بات کر کے اس کے دل کو دکھانا، تکلیف دہ بات کر کے اس کے احساسات کو مجروح کرنا، یہ سب حمازیت ہے۔ کوئی بھی یہ کام کرے، مومنین یہ کام کریں، مسلمین یہ کام کریں، حماز ایک دباؤ ڈالتا ہے۔ حماز گروہ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، مثلا عموماً سکینڈل بناتے ہیں۔ حمازیت، تکلیف دہ باتیں یہ ہیں کہ رہبر مسلمین کے بارے میں کہانیاں گھڑتے ہیں اور سکینڈل بناتے ہیں، اس کے بارے میں افواہیں اڑاتے ہیں تاکہ وہ دباؤ میں آ جائے، اس کی شخصیت کو لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر جریہ دار کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، تکلیف دہ حد تک مجروح کرتے ہیں۔ اس کے گھریلو حالات مثلا بتائیں گے، اس کے خاندانی حالات بتائیں گے، جھوٹ سے پراپوگنڈا کر کے، یہ سب حمازیت ہے۔ اس کو اشارہ کیا کہ یہ حقائق، یہ معارف قرآنی معیار و قرآنی اسلوب سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن جس میدان کے لیے انہیں بیان فرما رہا ہے وہاں جا کر ان معارف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے انہیں علم اخلاق میں پہلے منتقل کیا ہے قرآن سے، اور علم اخلاق نے اس کو ایک محدود دائرے کے اندر تنگ کر کے وہاں پیش کیا ہے، اور اس طرح یہ معارف اخلاقیات کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ اخلاقیات برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، جبکہ قرآن انہیں اخلاقی برائیوں کو معاشرتی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور سیاسی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور نظام اور سسٹم کے لیے خطرہ بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت ہیلے ہیں دشمنان دین کے، اور اللہ کی اطاعت چھڑوانے کے، اور اللہ کے نظام کو برپا ہونے سے روکنے کے لیے یہ وسیلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ شیطانی حربے ہیں، یہ شیطانی طریقہ کار ہیں، یہ شیطانی منصوبے ہیں، ہیلے ہیں۔ ان ہیلوں کی مدد سے یہ حرکات انجام دیتے ہیں۔ ہر چند ان کے اندر وہ اخلاقی پہلو موجود ہے جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر اخلاقی معنی
موجود نہ ہو، یا روح مطلب اخلاقی نہ ہو، خلقیات سے اس کا تعلق نہ ہو، چونکہ وہ بھی انسان ہی کی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن محدود اور منحصر حصہ ہے، جبکہ قرآن نے ان عناوین کو رسول اللہ کے لیے ذکر کیا نہ ایک اخلاقی لحاظ سے ذکر کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ایک چال ہے دشمنوں کی، آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے، آپ میں لچک پیدا کرنے کے لیے ہمازیت ایک وسیلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ علم اخلاق میں یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت قبیح اگر پیدا ہو جائے تو وہ چغل خور، وہ در حقیقت معیوب انسان بن جاتا ہے، ناقص انسان بن جاتا ہے، پست و گھٹیا انسان بن جاتا ہے اور پسندیدہ انسان نہیں ہے اگر اس کے اندر یہ ہمازیت پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ ہمازیت صرف ایک انسان کا ضعف نہیں ہے، بلکہ ایک پریشر گروپ کا ایک ہتھیار ہے، اور دشمنان رسول و دشمنان اولی الامر و دشمنان دین کے پاس ایک ذریعہ ہے دباؤ ڈالنے کا، یعنی ایک اجتماعی حرکت ہے، ایک سیاسی حرکت ہے اور ایک باقاعدہ مؤثر حرکت ہے لچک پیدا کرنے کے لیے۔ ہمازیت ایک انسان اپنی گراوٹ کی وجہ سے کرتا ہے، اسے فائدہ نہیں ہے ہمازیت کا، یعنی اخلاقی ہماز اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے عام گھریلو مسائل میں، چھوٹے چھوٹے نمونوں میں جو ہمازیت ہوتی ہے، فردی مسائل میں، خانوادگی مسائل میں، یہ ہمازیت بھی نقصان دہ ہے، لیکن یہ ہماز جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، پستی کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، ایک دوست کی بات اٹھاتا ہے دوسرے تک جا پہنچاتا ہے، ایک گھر کی بات اٹھا کے پڑوس میں دوسرے گھر میں جا پہنچاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی عورت یہ کام کرتی ہو، ممکن ہے مرد یہ حرکت انجام دیتے ہوں، لیکن یہ ہمازیت ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی۔ یہ ایک انسان، ایک گھٹیا انسان، پست انسان، بد اخلاق انسان ہے، اور اپنے نفس کے ضعف کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ ایک کی بات اٹھاتا ہے دوسرے کو جا پہنچاتا ہے، تکلیف دہ باتیں۔ مثلا اگر ایک گھر کے اندر کسی دوسرے خاندان کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے، اس خاندان کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، خود ایک گناہ ہے یہ غیبت کرنا، ایک مومن کا دوسرے مومن کی، یا ایک خاندان کے اندر دوسرے خاندان کی برائیاں پیش کرنا، بات کرنا، یہ غیبت ہے جو اپنی قباحت کھو بیٹھی ہے۔ آج غیبت سے کوئی نہیں جھجکتا، کوئی نہیں ہچکچاتا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوسرے مومنین کے اوپر ان کے خلاف باتیں نہ کریں، ان کی شخصیت کو مجروح نہ کریں، ان کے گھر کے عیوب نہ گنیں۔ غیبت ان ایسے برائیوں اور عیب کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے اندر واقعاً پائی جاتی ہیں، لیکن انسان اپنی محفل میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ بعضوں کو اگر غیبت سے منع کیا جائے یا روکا جائے کہ یہ غیبت ہے، تو وہ کہتے ہیں میں غلط بات تو نہیں کر رہا، اس کے اندر ہے یہ صفت، اس کے اندر ہے یہ صفت، اسی وجہ سے یہ غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان ہوتا۔ یہ غیبت اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ عیب جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے یہاں برملا نہیں کرنا، اس کا ذکر نہیں کرنا یہاں پر۔ اس سے اگر کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہے، اسے سب کے سامنے نہیں پیش کرنا، یا جو آگاہ نہیں ہے اسے نہ مطلع کریں۔ آپ اگر آگاہ ہیں خاموش رہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے تو ستاریت کریں، ستر پردہ ڈالیں اس کے اوپر۔ اگر وہ مومن جس نے یہ غلط کام کیا ہے، اگر وہ خود نہیں چاہتا میرے غلط کام سے لوگ آگاہ ہوں، کہ وہ بھی حیا ختم ہو گئی ہے کہ غلط کام کر کے آج کوئی نہ چاہتا ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، بلکہ خود ہی بات تصویر، غلط کام تصویر کے ساتھ اپنی فیس بک میں لگا دیتے ہیں، اپنے پیج پہ لگا دیتے ہیں۔ آج ہر ایک کے پاس نشریات آ گئی ہیں، پہلے یہ وسیلے کم لوگوں کے پاس تھے، مثلا اخبار ایک گروہ کے پاس تھا، یا میگزین ایک گروہ کے پاس تھا، ٹی وی چینل ایک خاص طبقے کے پاس تھا۔ آج ہر گھر کے اندر ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، اور ہر آدمی گویا خود ایک اپنا اخبار رکھتا ہے، خود ایک اپنا میگزین رکھتا ہے،
خود ایک اپنا اس نے چینل بنایا ہوا ہے تمام خصوصیات کے ساتھ، ہر چیز اس میں ڈالتا ہے، از جملہ اپنے عیب، اپنی برائیاں، اپنے سیاہ کرتوت اس کے اندر خود ڈال رہا ہے۔ اس قسم کا انسان جو خود اپنے عیب اچھالتا ہے اور اپنے عیب کی نشر کو اور نشریات کو برا نہیں سمجھتا، ان کے اگر دوسرے بھی اچھالتے ہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات، چونکہ وہ خود اپنی برائیاں پیش کر رہا ہے سب کے سامنے، خود اپنی یہ حرکتیں سب کو تصویریں اپنی نشر کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں وہاں شریک ہوا، میرے اندر یہ گناہ، یہ آلودگی پائی جاتی ہے۔ جب خود ہی ترویج کرتا ہے اپنی بات کی تو پھر دوسروں کو اس کا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ انسان جو خود شرم نہیں کرتا، کہ عرض کیا کہ اس کی بھی قباحت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ حیات تھی کہ اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ شرماتا تھا، جھجکتا تھا اور پشیمان ہوتا تھا، نادم ہوتا تھا کہ کیوں ہوا مجھ سے یہ کام، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح غیبت کی بھی قباحت ختم ہے۔ اس وقت شاید ہی کوئی اجتناب کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، بہت نایاب لوگ ہوں گے جو کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ واقعیت ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ کام اس نے کیا ہے تو ممنوع ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تو یہ تہمت و بہتان تھا اور آپ پر تعزیرات جاری ہوتی۔ تہمت اور بہتان کی سزا بھی ہے۔ غیبت کی وجہ سے عدالت میں مقدمہ نہیں چلتا، لیکن آخرت میں اس کا عذاب ہے۔ لیکن اگر بہتان باندھے تو قاضی عدل، قاضی شرع کے نزدیک جا کر مقدمہ بھی بنتا ہے اگر بہتان و تہمت ہو تو۔ بس جو عیب دوسروں کے اندر پائے جاتے ہیں انہی کو نہیں اچھالنا، اگر وہ خود پسند نہیں کرتے، اگر وہ خود معیوب سمجھتے ہیں کہ میرے عیب دنیا کو پتہ نہ چلے اور میں نہ اپنے عیب دوسروں کے سامنے پھیلاؤں، تو اس صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے اس مومن کے حق میں۔ یہ شخص جو کسی کی گفتگو سن رہا ہے دوسرے کے بارے میں، غیبت کر رہا ہے کوئی، اور یہ اس غیبت کو سنتا ہے، تکلیف دہ بات اس نے کی اور اٹھا کر جا کر دوسرے کو بیان کرتا ہے، یا غیبت نہیں بھی کی، غیبت سے ہٹ کر کسی کی برائی کی اگر، تو وہ یہاں سے بات اٹھاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو پہنچاتا ہے کہ آج آپ کے متعلق یہ بات فلاں جگہ پر ہو رہی تھی۔ یہ حماز ہے، یہ حمازیت چغل خوری کو نہیں کہتے، حمازیت کہتے ہیں تکلیف دینا، کسی کو بات کے ذریعے، کسی کو اشارے کے ذریعے، کسی کو کسی شے کے ذریعے، جتنے ممکنہ طریقے ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کے، اس کو حمز کہتے ہیں۔ از جملہ ایک یہ ہے کہ چغلی کے ذریعے، یعنی تکلیف دہ باتیں کسی نے کی ہیں اور یہ اٹھا کے نقل کر کے کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس وجہ سے اس کو چغل خوری کے معنی میں لیا گیا ہے، ورنہ حمز کا مطلب تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ جو اخلاقی طور پر پست ہیں، گھٹیا ہیں، اور لوگوں کی انفرادی باتیں، لوگوں کی ذاتی باتیں، شخصی باتیں، خاندانی باتیں، لوگوں کی باطنی پرائیویٹ باتیں اٹھا کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں، ان کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ کسی دباؤ کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، اپنی گھٹیا پن کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی کم ظرفی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور قرآن یہاں پر حماز کو یہ نہیں بتا رہا کہ کم ظرفی کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ حماز اطاعت کروانا چاہتا ہے اپنی۔ حماز در حقیقت اس چیز کے درپے ہے کہ اپنی رائے تمہارے اوپر مسلط کرے، یعنی مقصد بھی ہے اس کا اس حمازیت سے، نہ اس اخلاقی گھٹیا انسان کی طرح جو لوگوں کے بارے میں تکلیف دہ باتیں کرتا ہے لیکن اس تکلیف پہنچانے میں کوئی اور غرض نہیں رکھتا۔ مثلا ایک کی باتیں دوسرے کو پہنچائیں، اس کی باتیں اس کو پہنچائیں، چونکہ عادت ہے اس کی، یہ نہ اس سے اس نے کچھ لینا ہے، نہ اس سے کچھ لینا ہے، نہ اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنی کمزرفی کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے۔ یہ اخلاقی حمازیت ہے، اور علم اخلاق فقط اسی حد تک بیان کرتا ہے، رک جاتا ہے، جبکہ قرآن حمازیت کو ایک ہتھیار و آلہ کے طور پر بیان فرما رہا ہے کہ حمز
یہ ہے کہ ایسے اسکینڈل بنانا، ایسے منصوبے بنانا باقاعدہ، جو آج بہت آسان ہو گیا ہے. یہ قرآن نے جس وقت جس گروہ کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ حماز ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. یہ حماز ہیں اور آپ کے متعلق یہ بہت غلیظ ذہنیت رکھتے ہیں، گندی ذہنیت رکھتے ہیں، اور آپ کے اوپر کیچڑ اچھال. جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ مجنون ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ خود اپنی طرف سے بنا کے ساری باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی جملے یہ انجام دیتے تھے. کیوں انجام دیتے تھے؟ نہ اپنی کمظرفی کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے انجام دیتے تھے کہ رسول اللہ کو روکیں اور رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنیں. اور ان کے پاس حمازیت کے لیے میدان اتنا کھلا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو تدبیریں سوچی وہ یہ کہ رسول اللہ کو متہم کریں کہ یہ جنون ہے، یعنی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. آغاز سورہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، لطف خدا سے، رحمت خدا سے، نعمت الہی کے صدقے میں آپ مجنون نہیں ہیں. آپ اللہ کی طرف سے ملہم ہیں، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، آپ اللہ کی طرف سے مؤید ہیں، آپ خدا کی طرف سے معلم ہیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. بس یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نازیبا الفاظ آپ کے متعلق، آپ ایسے نہیں ہیں. یہ جو بیان انہوں نے، یہ جو مطلب گھڑا اور پھیلایا رسول اللہ کے بارے میں، چونکہ اور کوئی عیب یا اور کوئی کمی یا اور کوئی جہت مل نہیں رہی تھی کہ ہم کیا کریں. مثلا کردار کی کہیں سستی نظر آئی ہو انہیں، ایسا رسول اللہ کو نگاہوں میں رکھا ہوا تھا، نظروں میں رکھا ہوا تھا، اور دیکھ رہے تھے کہ کہیں پر کوئی ہمیں ایسی شے نظر آئے جیسے ہم اچھالیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور اہداف رکھتے ہیں، کچھ اور منصوبے رکھتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھیں اب اللہ کا رسول مثلا کیا کر رہے ہیں. یہ انہوں نے آج انجام دیا، بات ایسے کی. رسول اللہ کو انہوں نے دن رات زیر نظر رکھا ہوا تھا، دقت کے ساتھ. تمام اوقات، تمام امور، تمام معاملات، ہر چیز رسول اللہ کی زیر نظر تھی. ذرہ برابر سستی، ذرا برابر کوئی شے رسول اللہ کے کردار میں، گفتار میں، رسول اللہ کی طرز میں انہوں نے مشاہدہ نہیں کی. اس لیے یہاں پر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، چونکہ یہ آبائی دین کے خلاف ہیں، یہ رائج ثقافت کے خلاف ہیں، یہ یہاں کے لوگ آبادی جو عوام کر رہے ہیں یہ اس کے مخالف ہیں، یہ ہماری ماضی کے خلاف ہیں، یہ ہمارے مقدسات کے خلاف ہیں، اور جو یہ کام کرے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ بات کی لوگوں کو کہ یہ باتیں، چونکہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ تھے کہ بھلے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرے، جو ہمارے مقدسات کی مخالفت کرے، جو اتنے عرصے سے چلے ہوئے سلسلے کو مخالفت کرے، تو اگر انہیں یہ کہا جائے کہ یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کا احتمال تھا کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم تو ان کی باتیں نہیں سنتے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی پتے کی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی حقیقی باتیں کرتے ہیں اور عملی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے. بس انہوں نے ڈھونڈ کے ایک تدبیر نکالی، یہ تہمت، یا مثلا کہا جادوگر ہیں، ساحر ہیں. مسحور بھی کہتے تھے، ساحر بھی کہتے تھے، یعنی جادو زدہ بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ خود جادو کرتے ہیں. جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، بڑا جادوگر ہے، جن سے ان کا مقابلہ کروایا اور جو شکست کھا گئے انہیں کہا یہ چھوٹے ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں اور یہ بڑے جادوگر ہیں. اس طرح کا اتہام انبیاء کے اوپر کیوں لگاتے تھے وہ؟ تاکہ دباؤ ڈالیں. اب رسول اللہ کی زندگی کو انہوں نے مکمل احاطہ کیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، نظارت کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، زیر نظر رکھا ہوا ہے، کوئی کمزوری نہیں ملی، تو آخرکار
یہ چیز رسول اللہ کے اوپر باندھی کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے ان کے پاس حمازیت کے، لیکن آج بہت کچھ فرد کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے۔ حمازیت کے لیے یعنی تکلیف دہ کہانیاں، تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ سکینڈل، تکلیف دہ جھوٹ کسی کے بارے میں گھڑ کے، خصوصاً جن سے ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے، جن سے ان کے دکانوں کو خطرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ گھڑتے ہیں۔ مثلاً ابھی رہبر معظم کے بارے میں دیکھیں کیا کچھ جو دشمنان ہیں، مخالفین ہیں، کیا کچھ گھڑتے ہیں۔ مثلاً ایک جھوٹ جو پھیلاتے ہیں رہبر معظم کے بارے میں کہ ان کے پاس ثروت بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے۔ خوب یہ وہ بات ہے جو عوام مثلا اور تو کوئی کمزوری نہیں نکال سکتے، یہ سکینڈل گھڑتے ہیں کہ ان کی ثروت اتنی ہے، ان کی دولت اتنی ہے، فلاں اتنا ہے۔ خوب یہ پھیلاتے بھی ہیں، پھر عالمی میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو پھیلاتے ہیں۔ چونکہ آج ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، آج ان کی دسترس میں بہت کچھ آ گیا ہے، اور اس وقت اگر رسول اللہ کے خلاف یہ افواہیں گھڑتے تھے اور پھیلاتے تھے، ان افواہوں کو مکہ میں ہی پہنچانے کے لیے ایک خاصا وقت لگتا تھا تمام افراد تک یہ تہمت پہنچانے کے لیے، لیکن آج ایک سیکنڈ کے اندر تہمت عالمی طور پر نشر ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے خلاف، اور کر بھی رہے ہیں یہ، چونکہ وسائل اس قدر پیش رفتہ ہیں، اس قدر ذرائع ابلاغ کے اور مواصلات کے ذرائع اتنے قوی تیز ہو گئے ہیں کہ ایک آن کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ سب کچھ پھیلایا جا سکتا ہے، اور یہ کام کرتے ہیں ابھی بھی۔ مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حمازیت کی شاہ نے، ایک جھوٹ شاہ نے یہ گھڑا ہوا تھا، چونکہ امام نے انقلاب کا نعرہ لگایا، اور یہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ مولانا عالم الدین انقلاب کی بات کرے، چونکہ کسی نے عالم انقلابی دیکھا ہوا نہیں تھا، سوچا ہوا نہیں تھا کسی نے انقلابی عالم بھی کوئی ہوتا ہے۔ سب نے علماء کا ایک طرح کا مشابہ کردار دیکھا ہوا تھا، گوشہ نشینی، حجرہ نشینی اور مطلقہ سیاست سے دوری، حکومت سے دوری، ہر فساد و ہر ظلم کے اوپر چشم پوشی، اور اپنی عافیت، اپنی عاقبت، اپنی طہارت، باطنیت، معنویت، ان کاموں میں ہمیشہ علماء کو پڑھنے پڑھانے میں دیکھا لوگوں نے۔ سب نے، صدیاں گزری، نسلوں نے ایک جیسا کام کرتے ہوئے سب نے علماء کو دیکھا۔ لیکن جیسے مثلا خواتین کو اب دیکھا، سب نے دیکھا، گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا، کچن میں دیکھا، جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا، اب ناگہان خواتین مثلا جہاز اڑا رہی ہیں، پائلٹ بن گئی ہیں۔ یہ کردار کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ عورتیں یہ کام بھی کرتی ہیں۔ علماء کو بھی بہت تعجب ہوا کہ انقلابیت عالم کے اندر کہاں سے آ گئی ہے، کون سا علم ہے جو ایک مولانا کی ذات کے اندر انقلابیت پیدا کر دیتا ہے، چونکہ نصاب تو ان کا جانا پہچانا ہے، جو یہ پڑھتے ہیں، جو اساتید ہیں ان کے، ان امام خمینی کے اساتید میں سے کوئی انقلابی نہیں تھا، ایک فرد بھی انقلابی نہیں تھا، انقلاب کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا تھا کوئی بھی، وہ سارے وہی معمول کے اساتید تھے جو صدیوں سے ایک سلسلہ مشابہ عمل آ رہا۔ خوب ناگہان دیکھا کہ ایک مجتہد، ایک مرجع تقلید، ایک فقی کامل یہ انقلابی کے روپ میں ظاہر ہو کر اور حکومت وقت کو للکار رہا ہے۔ حکومت نے ان کے خلاف جو عنوان گڑھا وہ یہ تھا کہ یہ ایجنٹ ہیں، یہ روس کے ایجنٹ ہیں، کمیونزم کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ انقلاب اس وقت تک فقط کمیونسٹوں نے بات کی ہوئی تھی، ابھی مسلمانوں کی زبانوں پہ انقلاب کا لفظ نہیں چڑھا تھا، چونکہ انقلاب گزشتہ صدی میں کمیونسٹ انقلاب آیا تھا، اور کمیونسٹ انقلاب دنیا کو اثر ڈال کر تسخیر کر رہا تھا تدریجاً، لہٰذا جس ملک میں انقلاب کی بات ہوتی تھی لوگ اسے وضاحت پوچھے بغیر خود ہی کہہ دیتے تھے یہ کمیونسٹ ہے، یہ سرخا ہے، یہ کامریڈ ہے،
یہ روس کا ایجنٹ ہے۔ امام خمینی کو شاہ نے اور حکومتی مشینری نے ایجنٹ تعارف کروایا ہوتا ہے، یہ ایجنٹ ہے یہ، کیونکہ انقلاب کی بات کرتا ہے۔ خوب انقلاب کی بات کرنے سے یہ کمیونزم الحاد ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار، دین کا انکار، اور یہ ایک عالم دین ہیں جن کا خدا پہ اعتقاد ہے، قیامت پہ اعتقاد ہے، نبوت پہ اعتقاد ہے، قرآن پہ ایمان ہے ان کا، اور صبح و شام یہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ عالم دین کس طرح ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ کفر کا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے عوام کو، حکومت وقت نے، شاہ نے عوام کو قانی کرنے کے لیے یا عوام کو امام سے دور کرنے کے لیے یہ تہمت باندھی کہ یہ ایجنٹ ہے، اور اسے اس وقت کی نشریات میں اس کو پھیلایا۔ اس وقت کی نشریات اخبار تھے، ایران کا ایک بہت معروف روزنامہ ہے، ابھی بھی ہے، شاہ کے زمانے میں تھا اور سرکاری بھی ہے، یہ اطلاعات کے نام سے۔ یہ روزنامہ، اس کے اندر امام کے خلاف اس طرح کے مقالات چھپے، اور پھر اس کے بعد انقلابی عمل تیز تر ہو گیا جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے مذہبی پیشوا کی توہین ہو رہی ہے اور ذرائع ابلاغ کے اندر ہو رہی ہے اور ذرائع مواصلات کے اندر ہو رہی ہے، عمومی ذرائع ابلاغ میں، وہاں لوگوں نے رد عمل دکھایا۔ آج کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں پاکستان میں ایک ماحول ہے کہ اگر مثلا رہبر کے بارے میں کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو رد عمل کی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تیزی سے پھیلاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پھیلا رہے ہیں، اور وہ آگ کی طرح آنن فانن پھر سب ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، یعنی اپنی معلوماتی برتری ثابت کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ میسج آیا، آپ کے پاس آیا، حالانکہ اس کے پاس بھی 10 جگہ سے آ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی بے غیرتی ہے کہ انسان اپنے مقدسات کے خلاف کوئی چیز ہو تو خود ہی اس کو نشر بھی کر رہا ہو، اور صرف اس حد تک کہ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ آ گیا ہے، یہ پھیل گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ بے غیرتی نہیں تھی، جو ہی یہ روزنامہ میں ایک یہ چیز چھپی تو فوراً ایک خود جوش جذبے کے ساتھ عوام، کسی نے انہیں کہا نہیں، کوئی کال نہیں دی گئی انہیں، اور وہ خود سے لوگ پورے ملک کے اندر باہر آئے، اور یہی انقلاب کا آغاز شروع ہو گیا، اور اسی دن بہت ساری شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے انقلاب شروع ہوا۔ اب یہ کام ایک حربہ ہے دشمنان دین کا، گروہ فشار کا، کہ حمازیت کرتے ہیں، یعنی سکینڈل بنانا، تہمتیں لگانا، رسول اللہ کو کہتے تھے مجنون۔ مثلا آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے اور آج کی دنیا میں ہوتے اور آج کی نسل میں ہوتے، تو یہ جتنی تہمتیں آج دوسروں پہ، علماء پہ، پاکیزہ علماء پہ لگتی ہیں، وہ ساری رسول اللہ پہ باندھتے۔ اس وقت صرف یہی کہا کہ مجنون ہے، لیکن آج یہ سارے اسکینڈل بنا کے رسول اللہ سے نعوذ باللہ منسوب کرتے۔ حمازیت جو دشمن حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہ اخلاقی پستی گراوٹ کی وجہ سے، اس حمازیت کا نقصان ایک فرد کو ہوتا ہے۔ علماء اخلاق جس چغل خوری کو من کرتے ہیں، اس چغل خوری کو اگر اسے روک لیا جائے، نہ کریں، تو لوگوں کی عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حمازیت جو گروہ فشار یا طبقات، منافق، کافر یا گمراہ طبقات، مکذبین جو حمازیت کرتے ہیں، یہ نظام کے تحفظ کے لیے ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں۔ اس حمازیت سے مقابلہ کرنا، اس حمازیت کے مخالف آنا اور اس کے مقابلے میں آنا، یہ نظام کو بچانے کے در پہ۔ کیوں؟ کہ وہ اس حمازیت سے پورے نظام کو، پورے نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی اخلاقی پستی نہیں بیان کرنا چاہ رہے، بلکہ یہ حماز قرآن نے دشمن کے طور پر ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کا فرمان ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ، کہ اے رسول آپ، اے ہمارے رسول آپ ہر حلاف، قسمیں کھانے والا یا حلیف، گٹھ جوڑ کرنے والا، اور پست و گھٹیا دوسروں کے آلائے کار، مہین وہ گھٹیا افراد جو دوسروں کے آلائے کار ہوتے ہیں، دوسروں کے اشاروں پہ کوئی حرکت کرتے ہیں، دوسرے انہیں گھٹیا اس کر کے اور انہیں معاوضہ دے کر
اپنا مقصود ان سے انجام دلواتے ہیں۔ اور حماز، یعنی اے نبی آپ نے اطاعت نہیں کرنی حماز کی، اور جو حکم رسول اللہ کے لیے ہے وہ بدرجہ اولا مؤمنین کے لیے بھی موجود ہے۔ حماز کے بعد ہے مشاء بنمیم، ایک اور عنوان جو ذکر کیا ہے کہ یہ خود ایک حمازیت کے علاوہ ایک حالت ہے انسان کی یا ان گروہوں کی جو رسول اللہ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کے موقف میں لچک پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف، زہر اگل رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف، اور جن کو بہت شدید تکلیف ہے رسول اللہ کے پیغام سے اور رسول اللہ کی تحریک سے اور رسول اللہ کے انقلاب سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے، جن کو بہت شدید تکلیف ہے اور جل رہے ہیں اس آگ کے اندر، اس خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ یہ آ کر ہمارے سارے آبائی قدیم سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ ان کے اندر مقابلے کے لیے، رسول اللہ کے مقابلے کے لیے یہ حرکتیں انہوں نے انجام دیں کہ مشائیت شروع کی، حمازیت بھی کی، اور حلاف بھی ہیں، مہین بھی ہیں، اور مشاء بھی ہیں۔ مشاء بھی اسی طرح مشاء بن نمیم، کہ البتہ اس کا متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خود نمیم بھی ایک عنوان ہے، نمام اور انہی افراد میں سے ہے، لیکن یہاں پر اس کو مشاء کا متعلق قرار دے کر ذکر کیا گیا ہے کہ مشاء بن نمیم ہیں، یعنی یہ مشاء ہیں لیکن نمیمیت و نمامیت کے ساتھ، نمامیت کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں یہ مشاء۔ مشاء عام طور پہ علمی حلقوں میں اور مدرسوں میں، حوزوں کے اندر مشاء ایک فرقہ فلسفی ہے، ایک گروہ فلسفی ہے یا ایک مکتب فلسفی ہے، معروف ہے، وہ نہیں ہے مراد یہاں پر۔ اور وہ تفریق یا وہ تقسیم جو فلاسفہ کی جاتی ہے کہ دو فلسفے ہیں مسلمانوں کے اندر جو رائج ہیں اس وقت، فی الوقت وہ تین ہیں لیکن پہلے دو تھے، اس وقت تین فلسفے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، ایک اشراقی فلسفہ ہے، ایک مشائی فلسفہ ہے، اور ایک حکمت متعالیہ یا صدرائی فلسفہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی بنیاد ہے، وہ صرف ایک اصطلاح ہے وہ صرف ایک اصطلاح ہے علم کی اپنی، کہ اشراقیوں کو اشراقی کیوں کہا جاتا ہے، افلاطون کے پیروکار، اور مشائیوں کو مشاء کیوں کہا جاتا ہے، مشائی کیوں کہا جاتا ہے، جو ارسطو کے پیروکار ہیں، ارسطو کے فلسفے کے جو تابع ہیں لوگ اور ان کے مسلک فلسفی کو قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں، انہیں اصطلاح میں مشائی کہا جاتا ہے عرف فلسفی میں، اور جو حکمت متعالیہ کے پیروکار ہیں انہیں صدرائی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات وہاں کی ہیں، قرآن سے اس کا ربط نہیں ہے اور نہ ہی قرآنی اصطلاح اس طرف ناظر ہے۔ مشاء مشی سے ہے، مشی میم شین یہ، مشا یمشی چلنے کو کہتے ہیں، ماشیہ چلنے والی چیز، جو قدموں سے چلے، یہ لفظ بنا ہے عربی زبان میں چلنے کے لیے ہی ہے، جو بھی چلے، انسان چلے، حیوان چلے، اس کو مویشیوں کو اسی وجہ سے مویشی کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں، ماشیہ ہیں، اس وجہ سے اس کی جمع مواشی ہے جہاں سے مویشی نکلا ہے، وہ تھوڑا سا تصرف کر کے عام لغت میں انہیں مویشی کہا گیا، اصل مواشی ہے، ماشیہ و مواشی وہاں سے مویشی نکلا ہے، یعنی چوپائے، چلنے والے جو دن بھر چرنے چگنے کے لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ مشاء اسی کا صیغہ مبالغہ ہے، زیادہ چلنے والا، بہت چلنے والا، جو حالت مشی میں ہو۔ فرق ہے مشی میں اور ذہاب میں، ذہاب ایک جہت کی حرکت کو کہتے ہیں اور مشی ہر طرف کی حرکت کو کہتے ہیں۔
ذہاب یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے انسان کہیں پہنچ جائے، جانا، مجی آنا، یہ خاص حرکتیں ہیں، ایک خاص جہت میں، ایک خاص سمت میں، ایک جانے کے لیے ہے اور ایک آنے کے لیے، وہ بھی چلنا ہی ہے۔ اگر کوئی انسان چلے، حرکت کرے، وہاں سے وہاں تک جائے، کہتے ہیں ذہاب ہے یہ، اور وہاں سے چل کر ادھر آ جائے بولنے والے کے پاس، اسے کہتے ہیں یہ مجی ہے، یہ آیا ہے، ایک آنا اور ایک جانا۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، آنا، جانا اور چلنا۔ آنا جانا یہ خاص حرکتیں ہیں، ایک خاص جہت میں، سمت میں ہیں، لیکن چلنا اس کی کوئی جہت نہیں ہے، ہر طرف کی حرکت کو چلنا کہتے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ مشی بھی اسی قسم کی حرکت کو کہتے ہیں جو آنے جانے سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشا بہت چلنے والا، بہت حرکت میں رہنے والا، مشی کرنے والا، کثرت سے حرکت کرنے والا، اس کو مشی کہتے ہیں، مشا کہتے ہیں، کثرت سے چلنے۔ حلاف صیغہ ہے مبالغہ کا، اور اسی وزن پر مشا بھی ہے۔ یہ مشا بھی، مشائیت ان کی روش ہے، جو رسول اللہ کے پاس گروہ آیا اور آ کر دباؤ ڈال رہا ہے، یا ہر نسل کے اندر یہ گروہ ہیں، چونکہ قرآن کریم نے ان کا ذکر اسی بنا پر کیا ہے کہ یہ اطاعت سے آپ کو، اطاعت خدا سے باہر لے جائیں گے آپ کو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، آج مسلمین میں اگر اطاعت کم نظر آتی ہے، مومنین میں اطاعت کم نظر آتی ہے، اور فرامین الہی کی پیروی، پابندی کم نظر آتی ہے، یہ انہی آفات کے اندر مبتلا ہے۔ مکذبین نے مومنین کو اطاعت خدا سے باہر کر دیا ہے۔ وہ مکذب جو ممبروں پہ آ کر تکذیب کرتے ہیں، دین جھٹلاتے ہیں، مثلا ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکذبین ہیں، یہ جھوٹے ذاکر، جھوٹے خطیب، پیشہ ور، جنہوں نے عوام کو، عام لوگوں کو آ کر یہ گنجائش دی ہے کہ آپ کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فقط نعرہ لگاؤ کافی ہے، آپ فقط یہ ذکر کر دو کافی ہے، آپ فقط یہ حرکت کر دو کافی ہے، آپ یہ رسم انجام دے دو کافی ہے۔ یہ سب دین جھٹلا رہے ہیں، قرآن جھٹلا رہے ہیں، یہ مکذبین ہیں، انہوں نے ہی دور کیا ہے لوگوں کو اطاعت خدا سے۔ یوں نہیں کہ فقط رسول اللہ کے سامنے مکذبین آئے اور اب محفوظ ہیں مومنین مکذبین سے، بلکہ اب زیادہ مکذبین کے حصار کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ جھوٹے جھٹلانے والے، دین خدا کا انکار کرنے والے ایک گروہ آیا اور رسول اللہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا توتے۔ لیکن آج تو یلغار ہے، آج تو ہر ممبر کے اوپر، ہر جگہ پر، ہر مجلس میں ایک مکذب اور ایک کذاب بیٹھا ہوا ممبر کے اوپر لوگوں کو اطاعت خدا سے باہر لا رہا ہے۔ اس وجہ سے اطاعت نظر نہیں آتی، اس وجہ سے مومنین مطیع نہیں ہیں۔ ان کاذبین اور مکذبین کی وجہ سے اگر قرآن کریم کی یہ آیات مومنین کے علم میں آ جائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اطاعت مت کرو، ان کی بات مت سنو، یہ اطاعت ہے، ان کی گفتگو مت سنو، اگر سنو گے یہ بھی اطاعت ہے۔ مثلا مکذبین کی اطاعت رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ کریں، جو جھٹلاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کریں، سنیں بھی نہیں ان کی بات، آپ کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے موقف میں لچک پیدا کریں، اذعان کریں، مداہنہ کریں، آپ مداہنہ پہ آپ کو اکساتے ہیں، بس اس وجہ سے یہ مکذبین ہیں، ان کے نہ آنے دیں ان کو اپنے پاس، اور نہ ان کی بات پہ کوئی آپ سنجیدگی اختیار کریں، ان کو ٹھکرا دیں، جھٹلا دیں ان کو، اور کہہ دیں ان کو لکم دینکم ولی الدین، جو تم کر رہے ہو وہ ہم نہیں کریں گے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کرو گے، بس اس لیے تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ آج مکذبین اصل مبلغین کی جگہ پر مکذبین دین براجمان ہیں، ممبر نشین ہیں۔ جو ممبر تبلیغ کا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول، وما علی الرسول الا البلاغ، چونکہ رسول اللہ کا کام تبلیغ ہے، بلاغ ہے، ابلاغ ہے، اور ممبر رسول ممبر تبلیغ ہے۔ ممبر تبلیغ پر مکذبین بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ مبلغین
آمادہ نہیں ہیں، مبلغین تیار نہیں ہیں، مبلغ ساز کوئی کارخانہ نہیں ہے، اس لیے تبلیغ کو ترک کر کے تکذیب کا سہارا لیا ہے۔ یہ جگہ جو مبلغین نے خالی چھوڑی ہے، جو منبر، مکذبین نے آ کے سنبھال لیا ہے۔ اب گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہر طرف مکذبین بیٹھے ہوئے دین خدا جھٹلا رہے ہیں۔ آپ اگر غور کر لیں، ایک دن کے اندر پورے ملک کے اندر جتنی مجالس ہوتی ہیں، ان تمام مجالس کو ضبط کیا جائے، ثبت کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ایک جملے کو سنا جائے اور تصدیق کی جائے، ان کے مستندات دیکھی جائیں کہ یہ ایک ایک جملہ ایک ایک خطیب ذاکر کے منہ سے جو نکلا ہے، یہ آیا واقعاً منابع دین کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، اور کلام نورانی ائمہ اطہار علیہم السلام میں موجود ہے، یا علماء، مستند علماء کی کتب میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہے، 90% مطالب، مواد وہ نہیں ہے موجود، بس یہ سب کذب ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر اگر یہ نہیں ہے منابع دین کے اندر، اور دینی منابع اس کی تائید و تصدیق نہیں کرتے، پھر یہ جھوٹ ہے، کذب ہے۔ اور اس کذب کے ساتھ ساتھ وہ تکذیب بھی کرتے ہیں دین خدا کی، جھٹلاتے بھی ہیں، علماء کو جھٹلاتے ہیں، مراجع تقلید کو جھٹلاتے ہیں، اہل علم کو جھٹلاتے ہیں، مبلغین کو جھٹلاتے ہیں، اور تعلیمات ائمہ کو جھٹلاتے ہیں، تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور تعلیمات قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ بس یہ مکذبین ہیں، سارے جھٹلانے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت مت کرو، وَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ، ہرگز تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کرو۔ آپ دائرہ بہت وسیع ہے تکذیب کرنے والوں کا، یوں نہیں کہ صرف منبر پر ہیں، بلکہ نہ اور مسندوں پر بھی ایسے مکذبین موجود ہیں جو دین خدا کو جھٹلاتے ہیں، اور دین خدا کی جگہ اپنا کوئی سلسلہ نظریہ بنا کر اس کی خود بھی پیروی کرتے ہیں، ترویج تبلیغ کرتے ہیں، اور اسے لوگوں، اپنے پیروکاروں کو بھی بتاتے ہیں۔ مشاء، کثرت سے رفت و آمد کرنے والے، کثرت کے ساتھ رفت و آمد کرنے والے، نہ معمول کی رفت و آمد۔ معمول کی رفت و آمد مشی ہے، ماشی ہے۔ مشاء یعنی بہت زیادہ، معمول سے بڑھ کر رفت و آمد کرنے والے، آنے جانے والے، اور مسلسل رفت و آمد میں ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، رابطہ لوگوں سے کر رہے ہیں، اس گروہ کے پاس، اس گروہ کے پاس، اس گھر میں، اس گھر میں، اس فرد کے پاس، اس دفتر میں، اس دفتر میں، ہر ایک کے پاس آ جا رہے ہیں۔ یہ روابط اپنے بڑھا رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مشاء بے نمیم، نمیمیت کے ساتھ، نمامیت کے ساتھ مشی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے بیگ میں، ان کی کھوپڑی میں، ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ نمامیت۔ اور نمامیت کے ہمراہ، نمامیت کے ساتھ مشائیت کر رہے ہیں، کثرت سے آنے جانے والے، بہت زیادہ رفت و آمد رکھنے والے۔ یہ عمل آج باقاعدہ تربیت دیا جاتا ہے ایسے افراد کو جو کثرت سے رفت و آمد کر کے اور مشائیت کر کے یہ فن سکھایا جاتا ہے تاکہ دباؤ ڈالیں مومنین کے اوپر اور راہبر دینی کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں۔ اس اپنی کثرت سے فعالیت، مثلا دورے کریں گے بے شمار، مشاء کثرت سے دورے کریں گے، فرد فرد کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم نے ان آیات سے استخارے ہی نکالے ہیں، شگون نکالے ہیں۔ یہ مشاء و نمام و حماز و یہ سب صرف مشاء و نمام کی آیات جب آئی ہیں تو ہم نے کہا شادی مناسب نہیں ہے، سفر مناسب نہیں ہے، کاروبار مناسب نہیں ہے، دکان کھولنا سے کیا تعلق ہے ان کا شادی بیاہ سے، اور کیا تعلق ہے ان کا سفر آنے جانے سے۔ یہ قرآن آپ کو دشمنوں کی حکمت عملی سمجھا رہا ہے، سیاست پڑھا رہا ہے قرآن آپ کو، اور بتا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں، ان کے ہیلے، ان کے حربے یہ ہیں۔ یہ
کثرت سے رفت و آمد کے ذریعے سے آپ کے گرد دائرہ تنگ کریں گے۔ کثرت سے رفت و آمد کیوں کرتے ہیں؟ پراپوگنڈے کے لیے۔ آج کل شاید کثرت سے رفت و آمد نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر ارتباطات نے لے لی ہے، یہ بھی اسی مشائیت ہی ہے۔ کثرت سے روابط دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو فوراً یہ پراپوگنڈا پہنچانا، یہ نمامیت پہنچانا۔ بلکہ جیسے اشارہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی نے یہ کام بہت آسان کر لیا۔ آج کے مشاؤں کا کام اس جاہلیت کے مشاؤں سے زیادہ آسان ہے، اور یہ زیادہ برے مشاء ہیں ان سے جو اس زمانے میں کرتے تھے۔ وہاں پر ولید ابن مغیرہ کو مکہ میں ہی پورا دن بھی وہ لگا رہتا تھا رسول اللہ کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لیے۔ ایک گھر میں جاتا، دوسرے گھر میں جاتا، تیسرے میں جاتا، اس کی دکان پہ جاتا، اس کی دکان پہ جاتا، اس کے کان بھرتا، اس کو جا کر سناتا۔ یہ سارا دن بھی اگر وہ جا کر پراپوگنڈا کرے تو 10 آدمیوں کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ ہر آدمی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر اگر یہ پراپوگنڈا کرے، اس کو دلائل دے، قانے کرے، اپنا ہم نوا بنائے، 10 آدمیوں کے پاس جاتا ہوگا۔ لیکن آج کا مشاء 10 لاکھ آدمیوں کو ایک آن میں رابطہ ان کے ساتھ برقرار کر لیتا ہے، اور ان تک اپنی بات فوراً منتقل کر دیتا ہے۔ یہ زیادہ خبیث مشاء ہیں آج کے، چونکہ ان کی مشائیت زیادہ ہے۔ یعنی ان کے لیے فقط یہ مشاء کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مبالغہ دیگر بھی ساتھ لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اشد، تاکہ مبالغہ در مبالغہ ہو جائے۔ وہ بھی ادبیات کا ایک قانون ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معمول کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو معمول سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معمول سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ مبالغہ وہ ایک درجہ مبالغے کا نہیں ہوتا، بلکہ بے درجہ بالاتر، کئی درجے بالاتر مبالغے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ لفظ اشد لگانا ہے، یعنی یہ اشد و مشین ہے، یہ مشاء ہے، اشد و مشین ہے یہ آج کے مشاء جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اس بات کو۔ مشائیت یعنی فساد پھیلانے کے لیے رفت و آمد کرنا، آنا جانا۔ اس کو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے، لیکن مشائیت کے عنوان سے ذکر نہیں کیا، بلکہ سعایت عنوان دیا ہے۔ سعایت، جو سعایت کرتا ہے، ظاہراً روایات کا عنوان ہے۔ یہ قرآن کا عنوان مشائیت و نمامیت ہے، روایات کے اندر اس کے لیے سعایت کا لفظ ہے، سین عین الف یہ اور تے، سعایت سائی سے نکلا ہے۔ سائی بھی مشی کے معنی ہے، یعنی فراوان کوشش کرنا۔ کس لیے کوشش کرنا؟ دو بندوں کے درمیان تعلقات بگاڑنا، دو خاندانوں کے درمیان تعلقات بگاڑنا، دو شریک انسان ہیں کاروبار میں، کام میں، کسی شے میں، ان کے درمیان تعلقات بگاڑنے کے لیے جو رفت و آمد کی جاتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اس کو سعایت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں شدید حکم ہے کہ سعایت، یہ انسان ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا جو سعایت کرتا ہے۔ سعایت شفاعت کے الٹ ہے۔ شفاعت کسی کو بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے، سعایت تباہ کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، جھگڑا پھیلانے کے لیے رفت و آمد رکھنا۔ اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس سے رابطہ کیا، اس سے رابطہ کیا، کسی ایک شخص کے لیے بحران کھڑا کرنے کے لیے پورے ملک کے ساتھ رابطہ کرنا، ہر شہر کے اندر رابطہ کرنا، یہ سعایت ہے۔ اور یہ کام کرتے ہیں یہ گروہ، ایک حربہ ان کا یہ سعایت و مشائیت ہے۔ مشائیت یعنی کثرت کے ساتھ فعالیت کرنا، کثرت سے روابط کرنا، آنا جانا، تعلقات قائم کرنا، دورے کرنا اور تعلقات خراب کرنا۔ مثلا ایک مشائیت اس وقت جو شروع ہے سیاسی افق کے اوپر، سیاسی سفارتی مشائیت ہے کہ کچھ ممالک کے سفراء کثرت سے پوری دنیا کے اندر گھومتے ہیں تاکہ مومنین کے اوپر دباؤ ڈال سکیں، مسلمین کے اوپر دباؤ ڈال کے اور انہیں پریشان کر سکیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ ایسا سفیر اور
ایسی سفارت جو فقط مومنین کے خلاف سازشیں کر کے اور کثرت سے ڈپلومیسی اور رفع آنا جانا شروع ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مشاء ہیں. یہ کیوں دورے کر رہے ہیں، اس ملک میں جانا اس ملک میں جانا، تاکہ کسی مسلمان کے اوپر یا مومن کے اوپر یا رہبر کے اوپر دباؤ ڈال سکیں. ایک مشائیت جو گروہ فشار انجام دیتا ہے، پریشر گروپ انجام دیتا ہے. پریشر گروپ باقاعدہ گروہ بناتا ہے اور اس گروہ کے لیے باقاعدہ وسائل مقرر کرتے ہیں اور انہیں ہر ذریعے سے، ہر ممکنہ ذریعے سے پراپوگنڈا اور اراجیف، جھوٹ نشر کرنے کے لیے، رہبر اسلامی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے روابط کرتے ہیں. ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کثرت سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور مشائیت بھی نمیمیت کے ساتھ، بے نمیم، مشائن بے نمیم. نمیمیت، نمام چغل خور کو کہتے ہیں. اب اردو کی ایک محدودیت یہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی ایک ہی دہراتے جاتے ہیں. جیسے خیر بھی نیکی، حسنہ بھی نیکی، بر بھی نیکی، عمل صالح بھی نیکی، فلاح بھی نیکی، ہر چیز نیک کرتے جاتے ہیں. چونکہ الفاظ نہیں ہیں، کم ہیں اردو کے، اور محدود الفاظ سے سارے مطالب کو ایک ہی لفظ سے تکرار کرتے، مترادف بناتے جا رہے ہیں. مترادف نہیں ہے یہ. مثلا حماز کا مطلب بھی چغل خور، نمام کا مطلب بھی چغل خور، مشاء کا مطلب بھی چغل خور. بعض مترجمین نے سب کا معنی چغل خور ہی لکھا ہے کہ یہ چغل خور ہیں. نہ یہ تاکید ہے، نہ یہ ترادف ہے، بلکہ الگ الگ حیثیتیں اور الگ الگ ان کے افعال ہیں، اعمال ہیں. نمامیت ایک عمل ہے. نمما ہے، اصل میں نما ہے، نمما دو میم کے ساتھ. نمما اور نم، جیسا بعض علماء لغت نے لکھا ہے، مختلف ہیں علماء لغت کے ان کے بارے میں بیانات. بعضوں نے اس کا ایک لازم لکھا ہے کہ بھڑکانا، کسی کو تپانا، بھڑکانے کے لیے کوئی بات کرنا، ایسی بات کرنا جس سے وہ بھڑک اٹھے، اس کو کہتے ہیں نمام. تو چغلی کھانے والا چونکہ یہی کام کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے اور جا کر ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کو آگ لگ جاتی ہے. اس بندے بیٹھے اسے جا کے بتاتے تیرے بارے میں یہ گفتگو ہوئی، آج تیرے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے، آپ کے متعلق یوں باتیں ہو رہی تھیں. وہ فوراً مشتعل ہو جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے. فساد کرنے کے لیے، فساد پہ اکسانے کے لیے بات کرنا، یہ معنی بعض اہل لغت نے ذکر کیا. لیکن بعض محققین نے دقیق تر معنی اس کا ذکر کیا ہے نمامیت کا. نم اصل میں کہتے ہیں ناکا کو، اونٹ کو نما یا نما. وہ اونٹ ہے جو جس کے منہ میں پانی نہ ٹھہرتا ہو. بعض اوقات اونٹ اپنے منہ کے اندر پانی رکھ لیتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کے منہ میں پانی نہیں ٹھہرتا، یا منہ میں، یا وہ تالو جو بناتا ہے، ہوا بھرتا ہے اس کے اندر. اونٹ بعض ایام اس کے ایسے آ جاتے ہیں، ایک مستی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اونٹ کے اندر، اور اپنے منہ سے اپنا تالو، تھیلا سا ایک باہر نکال لیتا ہے اور اس کے اندر ہوا بھرتا ہے، پھول جاتا ہے غبارہ، پھر وہ ہوا اس سے کھینچ لیتا ہے اور دوبارہ منہ کے اندر لے جاتا ہے. یہ حالت اونٹ کی نکلتی ہے جس کو شقشقہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. یا منہ میں پانی رکھتا ہے تو منہ میں اس کے پانی ٹھہرتا نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جس کے منہ میں پانی رکتا نہ ہو. جیسے انسان منہ میں پانی لے کے، بس اوقات منہ میں کافی پانی، انسان ایک گھونٹ، دو گھونٹ، بعض اس سے بھی زیادہ، ممکن ایک پورا کپ منہ میں پانی بھر کے، چونکہ جوف ہے انسان کے منہ کے اندر، جوف ہے، خالی ہے،
نیچے والا حصہ انسان کا جبڑا اور اوپر والا جبڑا، اس دونوں کے درمیان انسان کے منہ کے اندر اچھی خاصی فضا خالی ہے انسان کی، زبان کے نیچے بھی اور زبان کے اوپر بھی۔ اب اگر انسان اس میں کھانا، لقمہ یا اس طرح کی کوئی ٹھوس چیزیں رکھے تو وہ کم مقدار میں منہ میں آتی ہیں، لیکن پانی مائع ہے، ہر دانتوں کے اوپر، گالوں کے آگے پیچھے ہر طرف پانی انسان جمع کر لیتا ہے۔ پانی کافی مقدار میں انسان منہ میں اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہ عام آدمی جو معمول کے مطابق ہوتا ہے، جس کے جبڑے سارے ٹھیک ہوں، لیکن بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے یا چوٹ ایسی لگ جاتی ہے انسان کو، کسی طرف انسان کا زخم آ جاتا ہے یا جبڑا ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، یا جیسے ایک بیماری ہوتی ہے لقوہ ہو جاتا ہے۔ لقوہ یعنی ایک فالج ہے ایک طرح کا، منہ کا ایک آنکھ اور اسی طرف یہ پورا چہرہ انسان کا ایک طرف سے، اس کے اندر حس ختم ہو جاتی ہے، اعصابی نظام اس کا مر جاتا ہے اور انسان چہرے کو حرکت نہیں دے سکتا، آنکھ بند نہیں ہوتی، اور جس حصے پہ یہ لقوہ یا یہ فالج طاری ہوتا ہے اس طرف کا لب بھی انسان کا کھل جاتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا منہ اسی کی وجہ سے ایک طرف گھما ہوا ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، چونکہ جب انہیں یہ عارضہ ہوتا ہے اس وقت فوراً اس کو علاج نہیں کرتے، اگر فوراً اس کو رجوع کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور تھراپی کریں تو یہ فالج ہو سکتا ہے، لیکن بعض شاید لاپرواہی کرتے ہیں یا ان کے مریضوں کے ہمراہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں وقت کے اوپر اقدام کرتے، تو وہ اسی جگہ وہ فالج یا وہ جو حملہ ہوتا ہے ان کے اوپر وہ اسی طرح دائمی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ منہ میں کچھ نہیں رکھ سکتے جن کے منہ میں اس طرح کا فالج ہو جائے ایک طرف سے، چونکہ لب بند نہیں ہوتے ان کے، جس طرح آنکھ ایک کھلی رہتی ہے، ایک آنکھ بند ہوتی ہے ایک کھلی رہتی ہے، کیونکہ آنکھ کے اس سسٹم کے اندر حس اعصاب ختم ہو گئے ہیں، اور مغز اعصاب کے ذریعے سے آنکھ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، یا تمام بدن کے مختلف حصے حرکات وہ ساری اس نظام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ رگیں ساری مر جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں، مسدود ہو جاتی ہیں، بس اگر یہ شخص منہ میں پانی رکھے تو ایک طرف سے گر جاتا ہے نیچے۔ اس کو کہتے ہیں نما، مزمزہ۔ یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی رکھ کے انسان منہ میں گھمائے، مزمزہ کہتے ہیں اس کو، جیسے کلی کرنا، وضو کے وقت کلی کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد بعض لوگ ایک مقدار گھونٹ پانی میں رکھ کر اور اس کو گھماتے ہیں، اور یہ طبی لحاظ سے اچھا عمل ہے کہ کھانے کے بعد کلی کریں، یعنی کھانے کے بعد 2-3 گھونٹ لے کے پے در پے، ایک ہی دفعہ 3 گھونٹ نہ، پہلے ایک معمولی گھونٹ لیں، اس کو منہ میں گھمائیں، پھر اس کو باہر نکالیں، نگلیں نہیں اس کو، پھر اس کو باہر نکالیں، پھر 2-3 دفعہ کلی کریں تاکہ دانتوں میں پھنسا ہوا غذائی مواد سارا انسان کا نکل جائے اور وہ وہاں جم نہ جائے۔ اس کو مزمزہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام کوئی کرنا چاہے اور نہ کر سکے، یعنی منہ میں پانی ڈالا اس نے، منہ میں پانی نہیں رکتا، اس کے پانی نکل جاتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے جنہوں نے ابھی یہ مزمزہ کرنا نہیں سیکھا، تو ایسے ہی ہیں، اگر ان کے منہ میں کہو گھونٹ منہ میں رکھو، نیچے نہیں انگلو، وہ پیتے ہیں پانی، نیچے نگل لیتے ہیں۔ مثلا جیسے غرارے کرنے ہوتے ہیں، گلا خراب ہو یا منہ صاف کرنا ہوتا ہے، نمک پانی میں ڈال کر اس کو گلے کے اندر، منہ کے اندر گھما کے اس کو، اور پھر اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے، یا باہر نکال دیتے ہیں باہر۔ بعض کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پانی اگر منہ میں ڈالیں غرارے کے لیے یا مزمزہ کے لیے، کلی کے لیے، ان کے منہ میں پانی ٹکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، وہ کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کے منہ سے پانی گر جاتا ہے۔ عرب اس اونٹ کو ناقہ کو کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو جائے، کہ وہ چونکہ اونٹ کا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے ہوا سے کھینچتا ہے، پیتا نہیں ہے اونٹ پانی، بلکہ پانی کو وہ ہوا کی مدد سے، جس طرح یہ جھاڑو ہوتے ہیں، بجلی کے جھاڑو کھینچتے ہیں کوڑے کو اپنے اندر، اونٹ اس طرح سے کھینچتا ہے پانی کے اندر اپنے ہونٹ لگا کے،
پھر ہوا کی مدد سے، پھیپھڑوں کی مدد سے پانی کھینچتا ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے، انسان پیتا ہے، شرب کرتا ہے۔ اونٹ شرب نہیں کرتا، اونٹ اس کو کھینچتا ہے، جس کو لنڈے میں کہتے ہیں سک کرتا ہے اس کو ہوا کی مدد سے۔ بعض انسان بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں، اونٹوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں وہ لبوں کے ساتھ رکھ کے پھر اس کو پھپھڑے کی مدد سے چائے کو کھینچتے ہیں، شر کر کے اندر جاتی ہے چائے ان کی۔ جیسے بعض پھونک مارتے ہیں، اسی طرح بعض ہوا کی مدد سے چائے پیتے ہیں۔ مائعات جب پئیں تو اس کو ہوا کی مدد سے نہ پئیں، آوازیں نکلیں گی اور صحیح طریقہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو شرب کریں، یعنی منہ میں ڈالیں اس کو تاکہ وہ اندر جائے، پانی آپ کے بغیر آواز نکالے ہوئے یہ کام کریں۔ اونٹ اس طرح سے پانی پیتا ہے۔ بعض اوقات اونٹ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کا جبڑا زخمی ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے جب یہ پانی کھینچتا ہے اس کے منہ میں نہیں آتا، پانی نکل جاتا ہے باہر، ایک طرف سے مثلا کھینچتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے پانی، مثلا سامنے والے لبوں سے وہ پانی کھینچتا ہے، سائیڈ والی جگہ سے، چونکہ منہ بڑا ہے اونٹ کا، اس کسی دائیں بائیں حصے سے کسی جگہ سے پانی سارا اس کا باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جیسے بے ہوش آدمی ہوتا ہے، دورہ پڑا ہوا مرگی کا، اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، جبڑوں سے ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے سارا پانی۔ اس حالت کو عرب نم کہتے ہیں، نما، یعنی پانی اس کے منہ میں رکتا نہیں ہے۔ اسی سے نمامیت نکلی ہے۔ نمامیت چغلی کھانا، یعنی ایسا آدمی جس کے پیٹ میں، جس کے ذہن میں بات رکتی نہیں ہے منہ میں، جو ہی اس کو پتہ چلتا ہے فوراً نکال دیتا ہے، یہ نمام ہے۔ کوئی راز دل میں نہیں رکھ سکتا، کوئی معلومات دل میں نہیں رکھ سکتا، کوئی بات دل میں نہیں رکھ سکتا، جو سنتا ہے فوراً واٹس ایپ کرتا جاتا ہے، جو سنتا ہے فوراً میسج کرتا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اب ہم روز مبتلا ہیں اس چیز کے اندر کہ کثرت سے آتے ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، مومنین آتے ہیں، مختلف افراد آتے ہیں، اور جو کچھ دیکھیں گے، مثلاً آئے ہیں، آ کر دیکھا کہ بارش ہوئی ہے، یہاں جامعہ میں کسی جگہ پانی کھڑا ہوا ہے، وہ اسی کی تصویر لے کے نشر کر دیں گے، یہ جامعہ میں نالی میں پانی کھڑا ہوا ہے مثلا۔ یا اگر دیکھیں گے وہاں کوئی اور کام، کو پودا ہے، کوئی ٹہنی ٹوٹی ہوئی ہے، اسی کو لے کے یہ نشر کر دیں گے۔ کسی کو بخار ہے اندر، فوراً لکھ دیں گے آج ایک آدمی کو بخار ہے ادھر۔ وہ کوئی چیز رکھو، اپنے سینے کے اندر رکھو، راز رکھو، کتمان کرو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگلنے کے لیے نہیں ہوتی، مثلا پانی پینا ہے، معدے میں جانے دو اس کو، اگر معدے میں چلا جائے یہ شرب ہے، اگر معدے میں نہ جائے یہ نمامیت ہے، یہ نما ہے، یعنی منہ میں ڈال کے منہ سے ہی نکال دینا باہر، پانی منہ میں آیا، منہ سے ہی نکال دیا باہر، یہ نمامیت ہے، نما ہے یہ۔ بعض لوگ آگاہی کو، کسی بات سے اگر آگاہ ہوتے ہیں، فوراً اس کو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، حلقہ، جس کو عام اردو زبان میں کہتے ہیں پیٹ کا حلقہ ہے، چونکہ ظاہراً یا ہمارے تہذیب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ باتیں پیٹ میں ہوتی ہیں، ساری معدے میں ہوتی ہیں، چونکہ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ انسان معدے کی وجہ سے انسان ہے، عقل کی وجہ سے نہیں ہے۔ معدے میں صرف کھانا جاتا ہے، باتیں نہیں جاتی، باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو پیٹ کا حلقہ ہے، اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ سکتا، یعنی ذہن میں، اپنے کنایا ہے، اپنے ذہن میں بات رکھتا نہیں ہے، کسی کا راز، کسی کی آگاہی، کسی کے بارے میں کوئی نکتہ، جو کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمام، یعنی کثرت سے نما کرنے والا، کثرت سے اگلنے والا، کثرت سے تھوکنے والا، ہر بات دوسروں کے تک پہنچانے والا۔ خوب یہ جو مشا ہے، کثرت سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ ورزش نہیں کر رہا یا کسی کام جاب کے حوالے سے نہیں ہے۔ بعض ہیں ان کا کام ہی اس طرح سے ہے، آنا جانا، جیسے ڈاکیا ہے، قاصد ہے، وہ فلاں، مثلا کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی دکانوں پہ آنا جانا، بیچنا خریدنا، مارکیٹنگ کا کام ہے، یہ کثرت سے آتے جاتے ہیں یہ لوگ، جیسے ڈرائیور ہیں، کثرت سے آتے ہیں جا رہے ہیں، ابھی گاڑی ادھر سے چلا رہا ہے، رکشہ ادھر جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے مشا، مشا بن نمیم،
یعنی کثرت سے دن بھر آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگل رہا ہے، ادھر سے بات اٹھائی ادھر جا کے پھینک دی، ادھر سے گھونٹ بھرا ادھر جا کے تھوک دیا. یہ نمامیت کر رہا ہے. کیوں نمامیت کرتا ہے؟ تاکہ بھڑکائے. نمامیت وہ بات منتقل کرنا جس سے فساد پھیلے، جس سے جھگڑا پھیلے، جس سے فتنہ پھیلے. اس بات کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ نمامیت ہے، یہ نمام ہے. حماز تکلیف دہ بات پہنچانے والے کو کہتے ہیں، جو تکلیف دہ بات کرے، جیسے چونڈی بھرے کسی کو، چبھوئے کوئی چیز، کچوکا لگائے کسی کو، وہ حماز ہے، وہ حمز ہے. جس طرح بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس نے ایسی بات کی ہے آگ لگ گئی مجھے. واقعاً آگ لگتی ہے بعض باتیں سن کر انسان کو. بعض کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا میرا. واقعاً دل ٹوٹ جاتا ہے. بعض اتنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اتنی خنجر کے ضرب، تلوار کے ضرب، گولی اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی بات بعض اوقات تکلیف دہ کرتے ہیں. جو یہ حمازیت ہے، تکلیف دہ باتیں کرنا. نمامیت ایک جگہ سے بات اٹھانا، فتنے کی بات، یعنی فتنے کا بیج، فساد کا بیج ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ جا کے گرا دینا. ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں پہنچانا، جھگڑا کروا دینا، لڑائی کروا دینا. میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کروا دینا، بہن بھائیوں میں آپس میں جھگڑا کروا دینا، پڑوسیوں میں آپس میں جھگڑا کروا دینا، رشتہ داروں میں آپس میں جھگڑا کروا دینا. مثلا کچھ لوگ ہیں کسی گھر میں جائیں گے، وہاں جا کر مشاہدہ کر کے فوراً جائیں گے اس لڑکی کے میکے میں جا کر کہیں گے آپ کی لڑکی پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے. صبح سے میں نے دیکھا کچن میں اس کو بٹھایا ہوا ہے، پہلے اس نے چائے بنائی، پھر اس نے برتن دھوئے، پھر اس نے کھانا پکایا، پھر اس نے خوب یہ جا کے لڑکی کی ماں کو بتائیں گے. اور وہ بھڑک اٹھتی ہے، وہیں سے اٹھتی ہے آگے لڑکی کے سسرال والوں کے گلے پڑ جاتی ہے کہ تم اتنے ظالم لوگ ہو، میری بیٹی پہ ظلم کر دیا ہے، میں نے بیاہ کے دی تھی، میں نے اس لیے تو نہیں دی تھی، نوکرانی ہے تمہاری، یہ فلاں ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی جاندار ہے، اس پہ رحم کرو. خوب یہ اس نمامہ نے یہ کام کیا ہے، اس چغل خور نے یہ کام کیا ہے کہ یہاں کی بات اٹھائی، اس کو پر لگائے، مرچ مسالہ لگایا، دوسرے گھر میں پہنچائی، آگ لگا دی، وہاں جا کر فتنہ کھڑا کر دیا، فساد کھڑا کر دیا. یہ گھریلو مسائل میں ہے، یا دوستیوں میں ہے، یا کاروبار میں ہے. لیکن قرآن جس مشائیت و نمامیت کا ذکر کر رہا ہے، یہ سیاسی ہے، یہ نظریاتی ہے. یعنی آپ کے خلاف کثرت سے رفت و آمد ہو رہی ہے. رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ متوجہ رہیں، یوں نہیں ہے کہ یہ لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مخالفین، مشاء ہیں، بے آرام و بے سکون، دن رات رفت و آمد میں ہیں، دن رات آ جا رہے ہیں، صبح و شام آ جا رہے ہیں، بے آرام ہے، چین سکون ان کا حرام ہے ان کے لیے. اب مشاء ہیں، صرف آپ کے خلاف فعال ہیں. ایک جگہ سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ بیٹھتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ بیٹھتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نمامیت، یعنی فتنہ اور فساد. مثلا رسول اللہ کے خلاف کیا بات کریں گے؟ دیکھا آج رسول اللہ نے حبل کی مخالفت کر دی، آج لات و عزیٰ کی مخالفت کر دی. بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، اشتعال دلاتے ہیں، دیکھو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو، اکسا رہے ہیں رسول اللہ کے خلاف لوگوں کو. یہ ہے مشاء بن نمیم. اور جب انسان ان کی رفت و آمد دیکھتا ہے، ان کی آنا جانا دیکھتا ہے، ان کی پھرتیاں دیکھتا ہے، مشائیت یہ پھرتیاں ہیں ان کی پھرتیاں دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ان سے جا کر بات کرتے ہیں، بھائی آپ ہمارے خلاف جو فضا بنا رہے ہو، جو ماحول بنا رہے ہو، آپ بتاؤ چاہتے کیا ہو، آپ کیا ہم سے مطالبہ کیا رکھتے ہو. وہ پھر اپنا مطالبہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہو اس وجہ سے ہم آپ کے مخالف ہیں، آپ یہ موقف چھوڑو، یہ بات کرنا چھوڑو، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. پریشر گروپ ہیں. یہ پریشر گروپ مشاء ہے، سخت فعال ہے، آنا جانا ہے اس کا. اور ایک آن میں عالمی سطح پر آپ کے خلاف اس نے ساری فضا بنا دی ہے، مومنین کے خلاف بنا دی ہے.
مومنین کے رہبر کے خلاف بنا دی، پیشوا کے خلاف ساری فضا بنا دی. اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، ذرائع ابلاغ بھی ہیں، ان کے پاس نیوز ایجنسیاں بھی ہیں، ان کے پاس ویب سائٹس بھی ہیں، ان کے پاس ویب پیج بھی ہیں، ان کے پاس اپنے سوشل گروپ بنے ہوئے ہیں میڈیا کے، اور ان کے ساتھ تبادلہ بھی کرتے ہیں. آنن فانن آگ لگاتے ہیں، یہ ہر چیز کو، ہر چیز اچھالتے ہیں فتنے اور فساد کے لیے، تحریف کر کے، تبدیل کر کے، اس کے اندر تصرف کر کے، پیغام کے اندر اس کو آگے پیچھے کر کے، تاکہ فتنہ بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. کوئی بات ان کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے. اب یہاں بھی وہی بات ہے جو حماز کے بارے میں کی تھی کہ حمز اخلاقی چغل خوری گھٹیا ہے، اس وجہ سے کم ظرفی کی وجہ سے ایک کی باتیں دوسرے کو بتاتا ہے، تکلیف دہ باتیں. لیکن یہ جو قرآن کا حماز ہے، یہاں جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ کے کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بات آپ پر ٹھونسنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر حمازیت و حمز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ مشاء، یہ کثرت سے آنے جانے والے، روابط کرنے والے، ہر جرگے میں بیٹھے ہوئے، ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں، ہر جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر بتا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ مشاء سیاسی گروہ ہے، یہ مشاء ایک نظریاتی گروہ ہے، یہ مشاء توحید کے مقابلے میں ہے. یہ مشاء آپ کو روکنے کے لیے یہ مشائیت کر رہے ہیں، نہ کم ظرفی کی وجہ سے. کم ظرف کوئی ہدف نہیں رکھتا، گھٹیا پن کی وجہ سے بعض اوقات کوئی کام کرتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کسی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. کم ظرف ویسے جھوٹ بولتا ہے، عادتاً جھوٹ بولتا ہے، چونکہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف عادت ہو گئی ہے اس کو جھوٹ بولنا. اسی طرح چغلی کھانے والا عادت ہے اس کو چغلی کھانا، ورنہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس گھر کی بات اس گھر میں پہنچانے سے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا. عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، ایک جگہ سے بات سنی اسے دوسری جگہ پہنچائی. پہلے مشاء تھیں عورتیں. مشاء یعنی ایک عورت ایک گھر سے بات سنتی تھی، پھر اس کو پورے محلے میں خود جانا پڑتا تھا کسی بہانے سے. کہیں پہ ہنڈیا لینے گئی ہے، کہیں پہ دینے گئی ہے، کہیں پہ جو چیز گھر میں ہے وہی دوسروں سے مانگنے گئی ہے. انڈا اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، پھر جائے گی، چونکہ اصل اس کو بات کرنی ہے، انڈا دینے کے بہانے یا لینے کے بہانے وہاں جائے گی، پوچھے گی جا کے آپ کے انڈے ہیں، ہمارے ختم ہو گئے، جبکہ اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. اس نے بہانہ ڈھونڈا ہے، مرچیں ہیں، نمک ہے. قدیم میں جب یہ واٹس ایپ نسل نہیں تھی اس وقت یہ مشائیت تھی. عورتیں دن بھر گھومتی رہتی تھیں، مثلا شوہر گھروں میں نہیں ہے، والدین گھروں میں نہیں ہے، یہ ان کا کام صرف آگ لگانا تھا، اس گھر کی بات اس گھر میں پہنچانا. پوچھو کیوں گئی تھی؟ کہتے وہ کپڑے لینے گئی تھی، استری لینے گئی تھی، یا ماچس لینے گئی تھی. کوئی چیز بہانہ کر دیتی ہیں، حالانکہ اصل میں اس کو وہ اگلنا تھا. وہ جو بات اس نے سنی ہے، اس کے ذہن میں آئی ہے، کسی نے ڈالی ہے، اس کو جا کر آگے پہنچانا تھا. اس نے 10 گھروں میں جب تک نہ پہنچا لے اس کو تسلی نہیں ہوتی تھی. ابھی واٹس ایپ نسل آئی ہے عورتوں کی، اور یہ مشائیت ان کی کم پڑ گئی ہے. یہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی ایک ہی وقت میں پورے گروپ کو ساری باتیں پہنچا دیتی ہیں. ان کے لیے مشائیت آسان ہے. یہ کم ظرفی کی وجہ سے کرتی ہیں. عورتیں کبھی بھی منصوبے کے ساتھ یہ کام نہیں کرتی. وہی عورتیں یہ کام کرتی ہیں جو کم ظرف ہوتی ہیں. ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں بتانا کہ سنا ہے بہن فلاں گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ ماجرا ہے. ان کی مثلا گھر میں آج جھگڑا ہو گیا، آج رشتہ ٹوٹ گیا، آج رشتہ ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج اس نے اوپری بات کر دی، آج اس نے نیچی بات کر دی، آج فلاں بیمار ہو گیا. یہ کم ظرفی ہے. لیکن یہ گروہ، سیاسی گروہ، یہ کم ظرفی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنا ایک مقصود رکھتے ہیں. یہ دین خدا کو روکنا چاہتے ہیں. یہ رسول اللہ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ رسول اللہ کے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہیں. چونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا سارا صدیوں کا قائم کیا ہوا نظام ہباءً منصورہ ہونے والا ہے، روئی بن کر اڑنے والا ہے، غبار بن رہا ہے، جسے یہ قرآن کی اصطلاح ہے ہباءً منصورہ، یعنی بالکل بکھرا ہوا غبار. ریت جب ہوا آتی ہے غبار بن کے اڑتی ہے. جن چیزوں کو یہ سمجھ رہے تھے یہ ان کے مضبوط قلعے ہیں اور مضبوط ان کے
اڈے ہیں، یہ رسول اللہ کے پیغام کے ذریعے سے ہوا منصورہ ہو گئی، غبار بن کے اڑ گئے اور تتر بتر ہو گئے، اس لیے خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں، اور یہ ہراس ان کو مجبور کرتا ہے اس رفت و آمد کے اوپر اور اس میل ملاپ کے اوپر۔ میٹنگز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، نشستیں کر رہے ہیں، حلیف بن رہے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور ایک بوکھلاہٹ شدید ان کے اندر طاری ہے، ہر قدم رسول اللہ کے خلاف اٹھا کے، تاکہ کسی دباؤ میں لائیں، کسی جگہ گھیر کے لائیں انہیں اور لچک پیدا کریں، مداہنہ پیدا کریں۔ لو تدہن فیدہنون، آپ نرم پڑیں، کمزوری دکھائیں تاکہ یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ایک موقف یہ بھی اپنا پیچھے لے آئیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ، یہ جو فساد کی باتیں لے کر فساد پھیلانے کے لیے مشائیت کر رہا ہے، کثرت سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، ان کی ہرگز اطاعت نہیں کرنی۔ ان کی اطاعت کیا ہے؟ یعنی گھبرانا نہیں، ان کو باج نہیں دینا، بتھا نہیں دینا، ان کی وجہ سے اپنے موقف میں نرمی نہیں پیدا کرنا۔ اگر ان کی وجہ سے آپ نے موقف میں نرمی پیدا کی، یہ ان کی اطاعت ہو جائے گی، اور ان کی اطاعت سے سارا کام خراب ہو جائے گا، اللہ کا نظام، اللہ کے دین کا سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ پھر ان کی آگے خصوصیات دیگر ہیں، یعنی عناوین دیگر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی گروہ کے اندر یہ ساری صفات ہوں، ممکن ہے الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ گروہ جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں، یہ مکذبین ہیں، یہ حلاف ہیں، یہ مہین ہیں، یہ حماز ہیں، یہ مشاء ہیں، یہ نمام ہیں، یہ مناع ہیں، مناع للخیر، یہ معتد ہیں، عصیم ہیں، عتل ہیں، ظنیم ہیں۔ یہ ایک گروہ کے اندر یا اس میں سے جتنے افراد، مثلا ابو سفیان ہیں، ولید ابن مغیرہ ہے، یا اسی طرح عتبہ ہے، چند افراد اور ہیں یہ جو رسول اللہ کے پاس بار بار آتے تھے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، یہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس بار بار۔ کبھی حضرت ابو طالب کو بیچ میں لے آتے کہ آپ یہ بات بتائیں رسول اللہ تک، کبھی خود آ کے ملتے رسول اللہ سے اور یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ چونکہ ایک وفد تھا، ایک گروہ تھا، ٹیم تھی باقاعدہ، انہوں نے حزب بنائی ہوئی تھی، اس حزب کے اندر ممکن ہے یہ صفات تقسیم شدہ ہوں کہ ان میں سے ایک یا چند ایک حلاف مہین ہے، چند ایک ان میں سے حماز مشاء بنمیم ہے، کہ اسی طرح ہے۔ بعض کے بارے میں کہا گیا کہ نام بھی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں، شان نزول میں ذکر کیا گیا ہے کہ مشاء ایک فرد تھا جو دن بھر رسول اللہ کے خلاف گھومتا رہتا تھا، گلیوں میں گھومتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا، صحراؤں میں جاتا، کوئی نیا آتا اس کے پاس چلا جاتا، ہر ایک کو جا کر یہ فوراً جا کر بتاتا تھا یہ بات۔ لیکن ابھی ممکن ہے یہ الگ الگ گروہ ہوں، یعنی ایک گروہ ہو جس کی روش مشائیت بنمیم ہے، پراپوگنڈا کرنے کے لیے کثرت سے فعالیت اور روابط کرنا، اور ممکن ہے ایک حماز ہو اور ممکن ہے ایک حلاف مہین ہو۔ یہ صفات الگ الگ بھی گروہوں کے اندر قابل فرض ہیں۔ انہی میں سے ایک عنوان ہے مناع للخیر، معتد عظیم۔ مناع للخیر، خیر کو من کرنے والا، اور یہ بھی مبالغہ کے ساتھ ہے، مناع۔ یہ مناع بھی ہیں، مشاء بھی ہیں، حماز و نمام ہیں، اور مناع بھی ہیں۔ یہ مناع زیادہ نقصان دہ ہیں، یعنی انہی میں سے ہیں جو آپ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن مناعیت کے ذریعے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں، اور یہ شدید ہے۔ یہ مناعیت خصوصاً جب ایک نہضتی کام ہو رہا ہو، ایک تحریکی کام ہو رہا ہو، اس کے اندر مناعیت بہت رخنہ ڈال سکتی ہے، جو انہوں نے روش کے طور پر اپنائی تھی۔ اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔